بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والادلۃ فی ذلک لا تحصى کثرۃ۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ بعد از نبی نظام امامت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر نظام امامت میں مختلف نظریات تھے۔ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ نظام امامت میں بعد از نبی علی ابن ابی طالب ہی امامت کے لیے معین ہیں۔ مختلف دلیلیں حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیں، فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تشریح بھی فرمائی۔ علامہ آج یہاں پہنچ گئے کہ نبی کے بعد علی ہی امامت کے لیے معین ہے۔ اس پر اتنی دلیلیں ہیں کہ جو شمار بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ اسی علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الفین، 2000 فضیلتیں انہوں نے علی ابن ابی طالب کی لکھی ہیں۔ اب وہ ساری اس بات پر وضاحت کرتی ہیں کہ بعد از نبی یہی امام ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں اس بارے میں لکھی گئیں۔ فاضل مقداد نے اپنا اجر اور ثواب کمانے کے لیے فرماتے ہیں میں تبرکاً، ساری دلیلیں تو کوئی نہیں دے سکتا، تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم بطور ثواب علی ابن ابی طالب کے حقدار امامت اور امامت کے لیے معین ہونے پر کچھ دلیلیں میں دیتا ہوں، جس میں سے ایک آج ہم پڑھ سکیں گے، وہ ہے یہ آیت مجیدہ۔ آیت مجیدہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت سے استدلال فرمانا چاہتے ہیں کہ علی ہی امامت کے لیے معین ہیں۔ توجہ کریں گے پھر مزہ آئے گا۔ نمبر ایک تو ہے کلمہ انما، اس کو سمجھنا ہے۔ دوسرا معنی ولی، اس کو سمجھنا ہے۔ تیسرا والذین آمنوا، الذین بھی جمع کے لیے ہے، آمنوا بھی جمع کے لیے ہے۔ آیا مراد یہاں واقعاً حقیقی جمع ہے یا مراد حقیقی جمع نہیں ہے؟ کیوں؟ چونکہ اس کے بعد ایک صفت کا ذکر ہوا ہے۔ وہ صفت آیا سب میں ہے یا ایک میں؟ ان معانی کو سمجھنا ہے۔ کلمہ انما حاصر کے لیے آتا ہے، یہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اردو میں آپ جب ترجمہ کرتے ہیں انما کا، یا آپ کہتے ہیں صرف، یا آپ کہتے ہیں فقط۔ حاصر یعنی صرف یہ، یا آپ کہتے ہیں فقط یہ، یعنی اس قسم کے الفاظ جو انما کے، یعنی صرف یہ، یعنی غیر اس میں شریک نہیں، یا آپ کہتے ہیں فقط یہ، یعنی کوئی اور اس میں شامل۔ اب کہا انما کے ذریعے آیت مجیدہ میں خود اللہ تبارک و تعالی نے حاصر کر دیا ہے ولایت کا۔ کس میں؟ ایک اللہ وہ ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، آگے اور وہ جس میں یہ صفت پائی جائے، جس میں وہ صفت کون سی ہے؟ وہ آگے آیت میں آ گیا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، لیکن ہر نماز ہر زکوٰۃ نہ، وہم راکعون، حالت یہ جملہ حالیہ ہے۔ خوب، اب اس پر بحث ہوگی۔ تو پس ان تین کے علاوہ آپ یہی ترجمہ کریں گے نا انما کا، کہ صرف یہی ولی ہیں، فقط یہی ولی۔ اچھا، ولی سے مراد کیا ہے؟ ولی کا معنی مختلف معنی مختلف لوگوں نے
ذکر کیے اور ہیں بھی صحیح، مختلف معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ معنی لینا ہے جو تینوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ کیوں؟ انما ولیکم اللہ، لفظ ولی ایک دفعہ آیا تو جیسا اللہ ولی ہے ویسا اللہ کا رسول ولی ہے، اور ویسا والذین آمنوا، وہ لوگ، ٹھیک ہے، جو بھی ہے آگے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے ایک ایسا معنی مراد لینا ہے کہ جب ہم اس کو نسبت دیں اللہ کی طرف تو بھی وہ درست ہو، اور اسی معنی کی نسبت جب دیں اللہ کے رسول کی طرف تو بھی، تو جو نسبت ان کی طرف ہوگی وہی نسبت والذین آمنوا کی طرف ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ ولی کون سا معنی لیں؟ ولی بمعنی ناصر، مددگار، یہ معنی جڑتا نہیں ہے، چونکہ ہم کر رہے ہیں حاصر۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے مددگار ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، ولی بمعنی اولا بالتصرف، کہ میرے اوپر میرے اپنے سے بھی زیادہ حق کے تصرف کون رکھتا ہے؟ اب یہ معنی عمومی، یہ حصر ہے۔ اللہ کا رسول اور والذین آمنوا کا جو مصداق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پس اس کا مطلب ہے انما ولیکم اللہ میں لفظ ولی کا جو معنی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے وہ اولا بالتصرف والا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب بحث یہ آ رہی ہے کہ تیسری ولایت اس کو ہے، تیسرا ولی وہ ہے والذین آمنوا، یہاں صیغہ ہے جمع کا۔ اگر ہم یہاں دو آپشن ہیں ہمارے پاس، یا ہم یہاں پر وہی جمع والا معنی مراد لیں، ٹھیک ہے جی۔ کیسے؟ بہت توجہ، اس انداز میں جو بھی ایمان لائے، جو بھی نماز جنہوں نے قائم کی، جنہوں نے زکوٰۃ دی، یہ سارے کے سارے لوگ ولی ہیں۔ نقطہ سمجھ آیا نا؟ اس کا مطلب ہے ہر بندہ اپنا ولی، سارے مومن اپنے اپنے، یہ معنی جڑتا نہیں ہے۔ ایک دوسرا آخر میں ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، جب ہم راکعون، یہ ہے جملہ حالیہ، در حالانکہ حالت رکوع میں ہوں۔ جب اس کو لیتے ہیں تو کیا سارے مومنوں نے حالت رکوع میں زکاتیں دی ہیں؟ تو یہ بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہاں سارے مومن مراد بعض، کہ جس میں ایمان بھی ہو، اقامہ صلاۃ بھی ہو، ایتاء زکوٰۃ بھی ہو، اور ایتاء زکوٰۃ حالت رکوع میں۔ اب آپ جائیں اور تاریخ میں گم ہو جائیں، پوری تاریخ کو ڈھونڈیں، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ اگرچہ بعد میں لوگ دو نمبریاں کرتے رہے، لیکن پھر آیت تو کوئی نہیں آئی نا۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں اس عمل کو انجام دیا، اور پھر آیت مجیدہ نازل ہوئی۔ جب پوری تحقیق کریں گے تو سوائے علی بن ابی طالب کے اور کوئی نظر تو جب نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، بالفاظ دیگر تمہارا ولی علی ابن۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو اولا بالتصرف ہو۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ امام اولا بالتصرف ہوتا ہے، صرف سیاسی لیڈر نہیں ہوتا۔ فصابت المطلوب، ہم بھی یہی چاہتے تھے۔ یہ ایک دلیل ہے، اور بھی انشاءاللہ آگے دیں گے۔ قال، جناب علامہ نے فرمایا
والادلۃ فی ذالک لا تحصی کثرتاً، نبی کے بعد علی ابن ابی طالب کے امام ہونے پر اتنی دلیلیں ہیں کہ لا تحصی، جو کثرت کی وجہ سے قابل شمار ہی نہیں۔ خوب، شیخ فاضل مقداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقول الدلائل علی امامت علی علیہ السلام اکثر من ان تحصی، علی ابن ابی طالب کی امامت پر دلیلیں گنتی میں، شمار میں، حتی ان المصنف وضع کتابا فی الامامہ، حتیٰ کہ علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نے موضوع امامت پر کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا الفین، 2000 فضیلتیں، واقع فیہ الفی دلیل علی امامت، 2000 دلیلیں علی ابن ابی طالب کے امامت پر علامہ ہلی نے تحریر فرمائیں۔ وَصَنَّفَا فِي هَذَا الْفَنِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، اس فن میں اور بھی بہت سارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی، عربی میں، فارسی میں، اردو میں سب سے بہتر کتاب نظریہ امامت پر اثبات الامامت ہے میری نظر میں، اس سے بہتر مفصل اور مضبوط کتاب شاید اور کوئی نہ ہو، بہرحال اردو میں وہ ہے۔ نذکرھا جملۃ من ذالک تشریفاً، ساری نہیں، ہم ان میں سے کچھ دلائل، کچھ فضیلتیں تبرکاً، تیمناً، ثواب کی خاطر ذکر کرتے ہیں، چونکہ وہ فضائل علی ہیں اور ذکر علی عبادہ۔ وَهُوَ مِن وجوہ، کئی طریقے سے۔ نمبر 1، پہلے ہم یوں ثابت کرتے ہیں، آیت مجیدہ ہے، قولہ تعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت مجیدہ سے ہم امامت علی کو ثابت کریں گے، کیسے؟ یتوقف علی وجوہ، ایک کلمہ انما کے معنی کو سمجھو، نمبر 2 کلمہ ولی اس کے معنی کو سمجھو، نمبر 3 جو آخر آیا ہے والذین، آیا مراد جمع ہے یا واحد ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں الاول، آیت مجیدہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، انما ولیکم اللہ، پہلے ہے کلمہ انما، فرماتے ہیں انما للحصر، انما کلمات حصر میں سے ہے، کیوں؟ بن نقل عن اہل اللغہ، لوگ بھی ظاہر اس کو حصر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ گزارش کی کہ انما کا اردو میں ترجمہ ہم یا صرف کرتے ہیں یا فقط، حاصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز بس یہی ہے اور اس میں نہیں ہے۔ اچھا، مثلا شاعر نے، یہ فرزدق کا شعر ہے، جواہر البلاغہ میں بھی یہ ہے نا، میں نے اس کا ترجمہ بھی وہاں کیا ہے، نام بھی بتایا کہ یہ فرزدق کا ہے۔ انا زائد الحامی زمارہ و انما، زائد کہتے ہیں مدافع کو، زمار کا لغوی معنی ہوتا ہے ہر وہ شے جو قابل حفاظت ہو، لغت میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ خوب، انا زائد، میں مدافع ہوں، الحامی زمار، میں ہر اس چیز کی جو قابل حفاظت ہو اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اب وہ چاہے ناموس کا مسئلہ ہو، چاہے مال کا مسئلہ ہو، چاہے وعدہ عہد و پیمان ہو، جو اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے ہم اس کی کرنے والوں۔ آگے فرماتا ہے انما یدافع عن اعصابہم، اپنے حسب سے، اپنی شرافت سے وہ جو دفاع کر سکتے ہیں، انما انا، وہ میں ہوں یا مجھ جیسا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب حاصر کر رہا ہے کس بات کا کہ اپنے احساب، حسب، شرافت، خاندانی جو بھی چیزیں ہیں
ان سے ہر بندے کا کام نہیں ہے دفاع کرنا، یا میں یا مجھ جیسا۔ اب فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاصِرِ، اگر انما حاصر کے لیے نہ ہوتا، لم یتم افتخارہ، تو شاعر کا پھر فخر بنتا نہیں ہے۔ فخر تب کر رہا ہے نا کہ میں اور مجھ جیسے، باقیوں کو اسے خارج کر رہا ہے۔ خوب، انما آگے حاصر کے لیے۔ الثانی، دوسری چیز اس آیت مجیدہ میں جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے، ان المراد بالولی، آیت ہے انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، اس لفظ ولی، کلمہ ولی کا معنی کیا ہے؟ توجہ آگے جان، فرماتے ہیں المراد بالولی، ولی سے مراد اما، دو معنی لیے جا سکتے ہیں یہاں پر، اما الاولا بالتصرف، یا اولا بالتصرف، او الناصر، یا مددگار، مدد کرنے والا، ناصر۔ اذ لا غیر ذالک من معانی ہے، اذ غیر ذالک من معانی ہے غیر سالن، اگرچہ ولی کے اور معنی ہیں لیکن اس آیت میں ان دو کے علاوہ باقی معنی مناسبت ان کی بنتی نہیں ہے، ٹھیک؟ باقی رہ گئے دو، یا ناصر مددگار، یا شاباش۔ لیکن نسانی باطلون، مددگار ناصر والا معنی بھی یہاں پر مقصود کیوں؟ لعدم اختصاص النصرت بالمذکور، اس لیے کہ مدد کرنا فقط ان تین کے لیے تو نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ناصر ہوتے رہتے ہیں۔ تو پس فتعین المعنی الاول، اس کا مطلب ہے اس آیت میں ولی سے فقط پہلا معنی مراد ہے، کون سا؟ اولا۔ اولا بصرف کا معنی آپ اردو میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی مجھ پر، مجھ سے زیادہ حق اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ خوب، ٹھیک ہوا جان؟ اب آگے چلو، آگے کیا ہے جی؟ الثالث ان الخطاب للمؤمنین، کہ یہ جو خطاب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سارے مومنین کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو آیت مجیدہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اگر یہ یہاں کھل جائے تو بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، وہ آیت یہاں سے ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر کیا ہے؟ 54۔ یہ ہم پڑھ لیتے ہیں ادھر سے جس کو، یہ آیت نمبر 54 یہ ہے، ہم تبرکاً پوری پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صاحب بلاغ القرآن نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مومنین کے ساتھ نرمی سے اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ یہ صاحب بلاغ القرآن نے یہ لکھا کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا، وہ کیسے؟ راوی یہ کہتا ہے کہ اس آیت میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، نیز یہ پیش گوئی بھی ہے کہ ایک قوم مرتد نہ ہوگی جن کے یہ اوصاف ہوں گے۔ کون سے؟
اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، مومنین کے درمیان عجز و انکساری سے، کافروں کے ساتھ درمیان سختی سے، اور راہ خدا میں جہاد کریں گے، راہ خدا میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ آگے ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب اس آیت کو پچھلی آیت سے ملائیں گے تو اس کا مطلب ہے بات ہو رہی تھی یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کو. کیوں یہ بات ہمیں کیوں ضرورت پڑی کرنے کی؟ چونکہ اس میں ضمیر آئی ہے انما ولیکم اللہ. بات آ گئی کہ کم کی ضمیر کا مخاطب کون ہے؟ کم ضمیر خطاب ہے نا، جمع مخاطب کے لیے آتی ہے. اب مخاطب کو ہونا چاہیے، تو مخاطب کون ہے؟ آپ کہیں گے جو پچھلی آیت میں مخاطب ہیں وہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. تو اس کم کا مخاطب بھی وہی یا ایھا الذین. شاباش. اب ترتیب سے چلو. ان الخطاب للمؤمنین انما ولیکم، کم میں جو ضمیر ہے یہاں خطاب کیا جا رہا ہے مومنین کو. کیوں بھئی؟ کہاں سے پتہ چلا؟ فرماتے ہیں اس لیے لأن قبلہ بلا فاضل، چونکہ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو سے، تو خطاب شاباش مومن کو ہے. من یرتد منکم عن دینہ. خوب. ثم قال، اور پھر اس کے بعد بلا فاصلہ آ گیا انما ولیکم اللہ. یہاں پر فقط کم ہے، تو پس کم سے مراد بھی وہی ہیں جو پہلے تھے. پہلے کون تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا. بات مومن کی ہو رہی تھی. فیکون ضمیر عائدا الیہم حقیقتا. ٹھیک ہو گیا جی. اب چوتھی بات کہ ان المراد بالذین آمنوا فی الآیہ ہوا بعض المؤمنین. جناب آیت یہ کہتی ہے کہ والذین آمنوا الذین، والذین یہ بھی جمع کے لیے، آمنوا یہ بھی جمع کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ یہ بھی جمع کے لیے، یؤتون یہ بھی، وہم راکعون ہم کی ضمیر بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہاں سارے کوئی جمع مراد ہے یا جمع مراد؟ بہت دقت سے فرماتے ہیں ان المراد بالذین آمنوا فی الآیہ، اس آیت میں اگرچہ سیغے سارے جمع کے ہیں لیکن مراد جمع نہیں، سارے مومن مراد نہیں، بلکہ مراد بعض المومنین، بعض المومنین. اب ذرا غور کرو، بعض المومنین، بعض مضاف ہے، المومنین مضاف الیہ جمع ہے. جب جمع پر بعض داخل ہو تو مراد واحد ہوتا ہے. یہ ادبیات میں، اس میں عربی ادب میں ہوتا ہے. مثلا جب کہتے ہیں نا قالا بعض الادباء، اس کا معنی یہ نا بعض ادیبوں نے کہا ہے. بعض الادباء یعنی ایک ادیب نے یہ کہا ہے. جمع پر بعض داخل ہو تو مراد واحد. اب غور کرو، ان المراد بالذین آمنوا فی الآیہ، آیت میں ہے الذین نہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. اب یہاں پر فاضل مقداد فرماتے ہیں، توجہ آگا میری محنت ضائع نہ جائے، یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں اگرچہ سیغے جمع کے ہیں لیکن مراد ہوا بعض المومنین، سارے مراد نہیں. اچھا دلیل لوجہین، وہ کہتے ہیں میرے پاس دو دلیلیں ہیں کہ یہاں پر بے شک سیغے اور ضمیر جمع کیا لیکن مراد جمع نہیں ہے. نمبر ایک، لِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ، بہت توجہ، اگر مراد بعد نہ ہو اور اس جمع کو اسی جمع پر ہی قائم رکھیں، لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ وَلِيًّا لِلنَّفْسِهِ، تو اس کا مطلب ہے ہر بندہ اپنا ولی خود ہوگا، اپنے اوپر اولا بالتصرف ہوگا. والثانی، دوسرا یہ ہے کہ ان وصفہم، بات آگے چلت رہی ہے، والذین آمنوا الذین، آگے اس کی صفات ہیں. نمبر ایک ایمان لائے ہوں، نمبر دو یقیمون الصلاۃ، نمبر تین یؤتون الزکوٰۃ. پھر آگے جملہ حالیہ ہے، کون سا؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ. اب یہاں پر بات آئے گی کیا ان سب لوگوں نے
حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن اگر کوئی ایک ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، وہ مشہور مسئلہ، مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے، سائل سوال کرنے آیا تو مولا نے بعض کہتے ہیں اشارہ کیا، اس نے آ کر انگوٹھی اتار لی اور بیچ دی، ٹھیک ہے جی خوب۔ ابھی اس وقت آیت نازل ہوئی تو اب فرماتے ہیں انہو واصفہم بوصف، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک خاص صفت بیان کی ہے، غیر حاصل لکلہم، وہ صفت سب میں نہیں ہے، وہ کون سی؟ وہ ہے ایتاء الزکوٰۃ حال الرکوع، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا، یہ تمام مومنین کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اذ الجملہ تو ہونا حالیہ، چونکہ یہ جملہ ہے، یعنی زکوٰۃ دی ہو در حالانکہ وہ حالت رکوع میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو پس یہ بات کلیئر ہو گئی، کون سی؟ کہ اگرچہ سیغے جمع کہیں لیکن مراد یہاں جمع نہیں، مراد بعض ہے، ایک ہے۔ اب سوال کہ وہ ایک کون ہے؟ وہ بعض المومنین، کہ جس میں یہ ساری چیزیں ہوں، آمنو بھی ہو، یقیمون الصلاۃ بھی ہو، یؤتون الزکوٰۃ بھی ہو، اور ایتاء زکوٰۃ بھی حالت رکوع میں ہو۔ اب اس کو تلاش کرنا ہے۔ الخامس، فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المراد البعض ہوا علی بن ابی طالب خاصہ، کیوں؟ لِلنَّقْلِ صحیح، روایات صحیحہ یہی بتاتی ہیں کہ ایک انسان جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ وَاتِّفَاقُ اکثر المفسرین، چھوٹے ذہن کے مفسر نہیں، اکثر مفسر اس نقطے پر متفق ہیں، کیا؟ کہ انہو کان یصلی، کہ علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے تھے، فسألہ سائل، مسجد نبی کے دروازے پر سائل نے آ کر سوال کیا، فآتاہ خاتمہ راکعا، علی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اس کو عطا کی، راکعا، در حالانکہ وہ حالت رکوع میں تھے، ٹھیک؟ خوب، بات سمجھ آ گئی؟ بس اب ذرا غور کرنا ہے۔ اب ہم آیت کا ترجمہ مراد یوں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا اولا بالتصرف تمہارا اللہ، تمہارے اوپر اولا بالتصرف تمہارا نبی، تمہارے اوپر اولا بالتصرف وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اذا کان اولا بالتصرفینا، اب جب ہم نے ولی کا معنی کر لیا اولا بالتصرف، فرماتے ہیں تعینہ، اور ادھر ہم نے کہا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا تو ایک علی ہے، تعینہ ان یکون هو الامام، بس کنفرم ہو گیا، معین ہو گیا کہ پھر امام بھی، کیوں؟ لأن لا نعنی بالامام، چونکہ ہماری امام سے مقصود اولا بالتصرف ہے، خالی لیڈر یا بادشاہ والا معنی مراد نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔